کہ محکمہ قانون پنجاب نے حد عزت ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ متنازع حد عزت بل پر صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس، حکومتی تقریبات، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس، وفاقی صوبائی بجٹ کی کوریج کے ساتھ حکومتی اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ، متنازع بل کے خلاف مؤثر قانون و جوئی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر کے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ قانون پنجاب نے حد عزت ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے صحافیوں کو اس بل پر کیا تحفظات ہیں؟ بالکل، پنجاب میں حد تک عزت کا نیا قانون آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ محکمہ قانون پنجاب نے پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کا نظر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری اور قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کے دستخط کے بعد حد تک عزت ایکٹ کا وہ غزل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کی بات کی جائے تو اس کے تحت حکومت ایسے خصوصی ٹریبیونلز کو تشکیل دے گی جو 6 ماہ کے اندر ایسے افراد کو سزا دیں گے جو فیک نیوز بنانے اور اس کے پھیلانے میں ملوث ہوں گے۔ قانون میں ٹریبیونل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ حد تک عزت کی درخواست موصول ہونے پر بغیر ٹرائل کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کا عبوری حکم سنا سکتا ہے۔ حکومت اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے جتنے ٹریبیونل ضروری سمجھے گی قائم کر سکتی ہے اور اس کے ممبران مقرر کر سکتی ہے۔ حکومت ٹریبیونل کے دائرہ کار کا بھی تعین کرے گی اور حد تک عزت ٹریبیونل 6 ماہ کے اندر شکایت پر فیصلہ دینے کا پابند ہوگا۔ یہ سزا 30 لاکھ روپے تک ہرجانے کی صورت میں ہو سکتی ہے اور ہرجانے کی یہ سزا ٹریبیونل ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی حد تک عزت کی درخواست موصول ہونے پر عبوری حکم نامے پر سنائی جا سکتی ہے۔ ہرجانے اور قانونی کارروائی کے علاوہ ٹریبیونل ایسی شخص کا اکاؤنٹ یا ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم جس کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ حد تک عزت کی گئی ہے اس کو بند کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے تحت ان حد تک عزت ٹریبیونلز کو انتہائی بااختیار بنایا گیا جن کی کارروائی کو روکنے کے لیے کوئی عدالت حکم امتناع بھی جاری نہیں کر پائے گی۔ کوئی بھی شخص مبینہ حد تک عزت کے واقعہ کے 60 دن کے اندر ٹریبیونل میں شکایت جمع کروا سکتا ہے اور یہ اظہار رائے اور اختلاف رائے کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا اس کو دھچکا ہوگا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے اس ایکٹ کو وہ مسترد کیا ہے، جبکہ متنازع حد تک عزت ایکٹ پر صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف مرحلہ وار احتجاج کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حکومتی تقریرات، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاسوں، وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کوریج اس کو روکا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور حکومتی اتحاد کی جو جماعتیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے بھی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس متنازع ایکٹ کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ عدالتوں سے بھی رجوع کرے گی۔ لیاقت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 2 روز کے وقفے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ محکمہ آبپاشی سے متعلق سوالات دریافت کیے جائیں گے۔ پنجاب سول سروس ترمیمی بل کی منظوری لی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال کریں گے۔ لیاقت علی، اس بارے بھی اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، آج 2 روز کے وقفے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس وہ دوپہر 3 بجے ہوگا جس کی صدارت وہ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر کریں گے۔ آج کے اجلاس کے ایجنڈے کی بات کی جائے تو اس میں محکمہ آبپاشی سے متعلق سوالات کے جواب دریافت کیے جائیں گے، جبکہ متعدد قوانین کی اسمبلی سے منظوری بھی لی جائے گی جن میں پنجاب سول سروس ترمیمی بل ہے، جس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس آرڈر ترمیمی بل ہے اور ساتھ ساتھ پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی اس کا بل بھی آج ایوان سے منظور کروایا جائے گا۔ اس طرح پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور پرائس کنٹرول ترمیمی بل بھی آج کے ایجنڈے پر رکھے ہیں منظوری کے لیے۔ شکریہ لیاقت۔ واسا کے بجٹ کے خد و خال سامنے آ گئے۔ سیوریج واٹر سپلائی منصوبوں کی تفصیلات لاہور نیوز سامنے لے آیا۔ لاہور کی 20 مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے بجٹ میں شامل۔ 20 بڑی سیوریج لائنوں کے لیے کثیر رقم مختص کرنے کا فیصلہ۔ مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر 10 ارب 51 کروڑ 74 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اہم خبر، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سیوریج واٹر سپلائی منصوبوں کی تفصیلات لاہور نیوز سامنے لے آیا۔ لاہور کی 20 مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے بجٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ 20 بڑی سیوریج لائنوں کے لیے کثیر رقم مختص کرنے کا فیصلہ۔ مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر 10 ارب 51 کروڑ 74 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ لاہور کی 20 بڑی سیوریج لائنوں کے لیے کثیر رقم مختص کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس بارے آپ کو
اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیوریج واٹر سپلائی کے منصوبوں کی تفصیلات لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے، اور اس حوالے سے 20 مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے بجٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ سیوریج لائنوں کے لیے کثیر رقم مختص کی جائے گی۔ 20 سیوریج لائنیں ہیں جن پر 10 ارب 51 کروڑ اور 74 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ نئے مالی سال کی آمد کے ساتھ واسا کے بجٹ کے خطوخال بھی سامنے آ چکے ہیں۔ نیا مالی سال شہر لاہور میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی اپ گریڈیشن کا سال ہوگا۔ سیوریج واٹر سپلائی کے پنجاب میں شامل منصوبوں کی تفصیلات لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے، جس کے مطابق لاہور کی 20 مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے بجٹ 2024-25 میں شامل ہوں گے۔ صوبائی دارالحکومت کی 20 بڑی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے لیے 10 ارب 51 کروڑ 74 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا، جس میں شگاف زدہ خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن کے لیے 1 ارب 90 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بوستان کالونی سے ایس بلاک ڈسپوزل، ایل ایم پی ڈسپوزل سے فیصل ٹاؤن سیوریج لائن کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ستو قتلہ ڈسپوزل اسٹیشن سے اکبر شہید پیکو روڈ، نیلا گنبد سے سول لائنز کالج تک جو سیوریج لائن ہے وہ تبدیل ہوگی۔ خدا بخش روڈ گلشن راوی ایوان قائد سے شوکت خانم ہسپتال کا سیوریج سسٹم تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ واسا سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے 16 ارب 80 کروڑ 74 لاکھ روپے بھی بجٹ میں مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں واسا کے لیے نئی مشینری کے لیے 4 ارب 57 کروڑ 60 لاکھ روپے بجٹ میں مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح واسا مشینری اسکواڈ میں 5 نئی چیٹنگ مشینری اور 25 سے زائد جو ڈی واٹرنگ سیٹ ہیں ان کی خریداری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2021 سے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا جو منصوبہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکا، تاہم مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں جو بارشی پانی ہے اس کو محفوظ کرانے کے جو منصوبہ جات ہیں ان کو بھی بجٹ میں شامل کیا جائے گا، جس کے لیے 1 ارب 71 کروڑ 40 لاکھ روپے کا جو بجٹ ہے وہ آئندہ مالی سال میں مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لاہور میں اس وقت سیوریج کے مسائل کا ایک سبب یہ 125 سال پرانا بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جس کی وجہ سے ہر سال بارشوں میں جو لاہور ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق 125 برس پہلے بچھایا گیا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایک لمبی مدت نکال چکا ہے۔ اس طرح 20 سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے بعد شہر لاہور میں جو سیوریج سسٹم ہے اس میں بہتری آئے گی، بارشی پانی کا نکاس بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر سیوریج کے اوور فلو ہونے کے مسائل سامنے آتے ہیں ان پر بھی جو قابو ہے وہ پایا جا سکے گا۔ واسا کی طرف سے یہ تجاویز محکمہ فنانس کو بھجوائی جا چکی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس کی طرف سے ان منصوبہ جات کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس طرح مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں لاہور کا سیوریج انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کے لیے 15 ارب روپے سے زائد کی جو خطی رقم ہے وہ مختص کی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ پنجاب حکومت کا شہر کی صفائی کے لیے ایک بڑی رقم دینے کا فیصلہ۔ صفائی کمپنیوں کے لیے بجٹ 2024-25 میں محکمہ فنانس کی 120 ارب روپے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو 120 ارب فنڈز دینے کا فیصلہ کیا۔ نان ڈویژنل سالڈ ویسٹ کمپنیز کے لیے 188 ارب روپے آؤٹ سورس کے لیے رکھے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ ہاں جی بالکل، چونکہ اس وقت جو صفائی کمپنیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود اس کو واچ کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے اب شہروں کی صفائی کے حوالے سے بجٹ کا معاملہ ہے اور صفائی پر بجٹ حکومت کی خصوصی تو جو پر ایک بڑی رقم دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صفائی کمپنیوں کے لیے بجٹ 2024-25 آئندہ مالی سال میں محکمہ فنانس کی طرف سے 120 ارب روپے کی خطی رقم کی منظوری جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جس میں حکومت پنجاب نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو 120 ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نان ڈویژنل سالڈ ویسٹ کمپنیز کے لیے 188 ارب روپے آؤٹ سورس کیے جائیں گے، جبکہ صوبائی مالیاتی ایوان کی مد میں کمپنیوں کو یہ فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے خسارے کو بھی مزید کم کیا جائے گا۔ صفائی کمپنیز کو 120 ارب روپے دینے کی بجائے حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو اس کا نان ڈویژنل سالڈ ویسٹ کمپنیز کے لیے 188 ارب روپے آؤٹ سورس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے، جس میں سے 120 ارب روپے جو ہیں وہ ریلیز کیے جانے کے اور ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔
सूबाई दारुल-हुकूमत में क्राइम की शरह में इजाफा, बजट में कमी कर दी गई। रवा माली साल में पुलिस को पिछले साल से 10 अरब कम करके 1 खरब 83 अरब बजट मिलेगा। पिछले माली साल के दौरान पुलिस को 1 खरब 93 अरब का बजट मिला था। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के बजट में जो है वो बड़ी कटौती की गई है। शहर में क्राइम की शरह में तो इजाफा हुआ है, लेकिन बजट में जो है वो कमी की गई है। नए माली साल में पिछले माली साल की निस्बत 10 अरब रुपए की कम डिमांड जो है वो भिजवाई गई है। पिछले माली साल के दौरान 1 खरब 93 अरब पुलिस बजट की जो है वो डिमांड की गई थी। डिमांड के मुताबिक पुलिस को 1 खरब जो है वो 93 करोड़ का बजट मिल गया था। नए माली साल के लिए भी पुलिस ने 1 खरब 93 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन महकमा खजाना की जानब से हदायत पर जो है वो बजट में कमी की गई है। और इस हवाले से जो है वो रवा माली साल में पंजाब पुलिस को पिछले साल से 10 अरब रुपए कम जो है वो बजट मिला है। अंदर माली साल में 72% जो है वो सैलरी का और 28% नाइन सैलरी का बजट होगा। तेल की मद में अंदर माली साल के लिए 12 अरब रुपए जो है वो मांगे गए हैं। कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में जो है वो 1 अरब रुपए का जो बजट है वो मांगा गया है। नई माली साल में वेलफेयर, कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेट्रोल पर जो है वो कट लगा है। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस की तरफ से भिजवाया गया बजट पंजाब हुकूमत ने जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और जो नया बजट है वो पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद ही 1 खरब और 83 अरब रुपए का जो बजट है वो मंजूर किया गया है। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बजट में फ़ंड्स रखने का मामला। आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों को स्कूल लाने के लिए बजट में कोई ख़ास फंड्स नहीं रखे गए। पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर। लाहौर के स्कूलों में 5000 से ज़ायद नए स्कूल रूम्स की ज़रूरत। बजट में नए कमरों के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नए माली साल में बजट में सिर्फ 2 से 3 अरब इजाफे का इम्कान। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब भर में जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद तो 1 करोड़ है, और हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा था कि इन बच्चों को खुद तौर पर स्कूल में लाया जाएगा, लेकिन नए माली साल के लिए जो बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लाने के लिए कोई खास प्लान जो अगले बजट में शामिल नहीं। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए बजट में फंड रखने का मामला है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने के लिए बजट में कोई खास फंड नहीं रखे गए। लाहौर समेत पंजाब भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए नए क्लासरूम्स की जरूरत है। लाहौर के स्कूलों में 5000 से ज्यादा नए क्लासरूम्स की जरूरत है। पंजाब भर के स्कूलों में 60,000 नए कमरों की जरूरत है। बजट में नए कमरों के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखने की तजवीज है। स्कूल एजुकेशन के लिए जो बजट है वो 44 अरब था, और नए माली साल में इस बजट में 2 या 3 अरब रुपए इजाफे की जो तजवीज है ये इम्कान है। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। पंजाब में हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुतल्लिक नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म करके इसे काबिल समात करार दे दिया है। काबिल समात करार दे दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त को। और आपको बता रहे हैं कि पंजाब में हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुतल्लिक नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म करके इसे काबिल समात करार दे दिया है। आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवा दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे। इशफाक, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। हत्या की इज़्ज़त बिल का ये कानून है जिसके बारे आपको अपडेट कर रहे हैं, और इस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी, और अब जो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुतल्लिक जो है नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवा दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म करके इसे काबिल समात करार दे दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया गया है। कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब में हत्या के इज़्ज़त का कानून है जिस पर सहाफ़ी बरादरी भी सरापा एहतजाज है, और इस हवाले से हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है जिसको स्क्रूटनी के बाद एतराज़ ख़त्म करके काबिल समात करार दिया गया है। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब में हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया है। दौरान स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया था कि
कानून से मुतल्लिक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी साथ नहीं लगाई गई, तो अब एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से गजट नोटिफिकेशन की कॉपी साथ लगा दी गई है, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस एतराज को खत्म कर दिया गया है और इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये बताया गया है कि इस दरख्वास्त को कल समाअत के लिए जज के पास मुकर्रर कर दिया जाएगा। आपका शुक्रिया इशफाक।